السلام علیکم ناظرین اکرام، کیا فضل الرحمان اور پی ٹی آئی کی رائے جدا ہو رہی ہیں؟ کیا اپوزیشن کا جو الائنس ہے وہ برقرار رہ پائے گا اور کیا پی ٹی آئی کی اسٹیبلشمنٹس کے ساتھ ڈیل کامیاب ہو جائے گی؟ آئیے پہلے یہ ویڈیو دیکھتے ہیں پھر اس پہ بات کرتے ہیں۔ میرے خیال میں نہ تو دعوت دی گئی ہے اور نہ ہم اس میں شرکت کر پائیں گے۔ اس کی وجہ ہے کہ 19 اور 20 کو ہمارا لاہور میں اجلاس ہے اور اس میں ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ ہم جو اتحاد کا حصہ کسی کا بنیں گے یا نہیں بنیں گے، یا اگر بنیں گے تو کس طرح سے بنیں گے، کن شرائط پر بنیں گے، کس کے ساتھ بنیں گے، ساتھ چلیں گے نہیں چلیں گے، یہ سارے فیصلے 19 میں ہم کیا ہوا ہے۔ سر ساتھ ساتھ آل پارٹیز کانفرنس کی بھی بات ہو رہی ہے، تو اس حوالے سے کیا آپ کی پارٹی کو اعتماد میں لیا گیا ہے؟ مجھے اس کے بارے میں زیادہ علم نہیں ہے، ممکن ہے مولانا صاحب کو اعتماد میں لیا گیا ہو۔ میں چونکہ صرف اس میں جے یو آئی اور پی ٹی آئی کے درمیان جو معاملات تھے اس سے متعلق معاملات کو جو ہے دیکھ رہا ہوں، تو ہو سکتا ہے ڈائریکٹلی مولانا صاحب کو یہ بات بتائی گئی ہو، مگر میرے علم میں کم از کم۔ سر آپ نے بڑا واضح کہا کہ اگر اسٹیبلشمنٹ سے معاملات طے کر رہے ہیں، بات چیت کر رہی ہیں، تو پھر ہماری طرف سے خارجہ امور اور بین الاقوامی تعلقات کی کمیٹیوں کو تحلیل کر دیا۔ یہی وہ کمیٹیاں ہیں جو باہر بات چیت کر رہی تھی یا لابنگ کر رہی تھی، تو اسٹیبلشمنٹ پر باقاعدہ دباؤ ڈلوانے کا، حکومت پر دباؤ ڈلوانے کا کام کر رہی تھی۔ اب انہوں نے کام روک دیا ہے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں اسٹیبلشمنٹ سے بات بڑھانا چاہتی ہے پی ٹی آئی اور اسی وجہ سے ساری کوششیں بھی ہو رہی ہیں؟ ہم نے ہمارے اور ان کے درمیان جو ہے وہ ون آف دی کنڈیشن یہی تھی کہ کوئی بھی پارٹی بالا نہ تو اسٹیبلشمنٹ سے بات کرے گی نہ گورنمنٹ سے بات کرے گی۔ اگر اتحاد بن جاتا ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اتحاد کا جو نظم بنے گا آئندہ آنے والے اتحاد کا، وہ اس معاملات کو، کسی کے ساتھ بات چیت کے معاملات کو اگر مناسب سمجھے تو وہ دیکھے گی یا ڈیل کرے گی۔ تو اگر وہ کرتے ہیں کہ اپنے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات کریں، یا ان کی جس کو انہوں نے ہاں بھی امپلائڈلی کر دیا ہوا تھا زبانی طور پہ، وہ ختم ہو جائے گی، وہ وائلیٹ ہو جائے گی، پھر اس کے بعد یہ معاملہ اسٹل جو ہے ہم رکھیں گے اپنی جنرل کونسل سیشن میں، پھر جنرل کونسل سیشن کا جو بھی فیصلہ ہوگا وہ ان تک کنوے کر دیا جائے۔ سر رؤف حسن صاحب کہہ رہے ہیں کہ جمعیت علماء اسلام ساتھ ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، وہ تحریک کا آغاز کر دیں گے، تحریک شروع کر دیں گے، یعنی بظاہر ایسا لگتا ہے کہ وہ اس بات کے لیے تیار ہیں کہ آپ ہوں ساتھ ہوئی تھی۔ اور اسی لیے جب یہ خبریں آئیں کہ وہ اسٹیبلشمنٹ سے بات کر رہے ہیں تو ہم نے اعتراض کی تھی، اور اعتراض کی وجہ سے جو ہے پھر ان کو رسپونڈ بھی کرنا پڑا، کچھ لوگ ہاں میں اور کچھ نہ میں یا کچھ درمیان میں۔ مگر اگر انہوں نے کہا ہے کہ جی کوئی تعلق ہے ان کا اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت کے حوالے سے، تو پھر ان کو اسٹیبلشمنٹ مبارک ہو یا ان کے ساتھ بات چیت کرتے رہیں، یہ ان کا پھر مسئلہ۔ کامران صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا۔ ویسے دوران گفتگو صاحب نے ایک سوال بھی اٹھایا ہے کہ رؤف حسن صاحب جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تحریک کا آغاز کر دیں گے، وہ پوچھ رہے ہیں کہ وہ خود آئیں گے، خود بھی ہوں گے یا نہیں ہوں گے، یہ بڑا اہم سوال ہوگا۔ اور سب سے امپورٹنٹ یہ کہ ان سارے معاملات پر کئی مسائل ہو گئے، اب شاید دوبارہ پی ٹی آئی اس طرف جا رہی ہے۔ آپ لوگ کے علم میں ہے کچھ ہو رہا ہے، کچھ ملاقاتیں ہوئی ہیں، ہو رہی ہیں، ہونے والی ہیں؟ دیکھیں ملاقاتیں وغیرہ تو شاید انگیجمنٹ تو چلتی رہتی ہیں، یہ صحیح بات ہے، اور وہ سب کو لگائے رکھتے ہیں کہ سب اپنے اپنے اس میں رہیں کہ جی ہو جائے گا کچھ۔ اچھا وہ چلتی رہتی ہے اس میں، مطلب کسی کو کیا، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی ابھی کوئی ایسا سچ نہیں، آپ کو یقین دہانی ہے کہ باقی سب کو لگا کے رکھنا ہے؟ میں یقین دہانیوں کی بات ہی نہیں کر رہا، میں تو جو پولیٹیکل اسیسمنٹ ہے اس کے حساب سے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ میں نہیں سمجھتا کہ ابھی کوئی معاملہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو باتیں عمران خان صاحب کہہ چکے ہیں اس کے بعد ریپروچمنٹ جو ہے وہ بہت مشکل ہے۔ آپ یاد کریں نا ان کے بیانات کیا سارے آپ کو یاد ہی ہوں گے، لیکن پاکستان میں ناممکن تو نہیں، میں ناممکن تو کہیں، میں ناممکن نہیں کہہ رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس پاسبلٹی کی پرابیبلٹی لو ہے۔ اچھا، ہاں جی، پھر مجھے یہ وہ وقت بھی یاد ہے کہ جب میاں صاحب نہیں تھے اور ان کی سیاست کے لیے کہا جاتا تھا کہ وہ بالکل ختم ہو گئی۔ میں تو یہ نہیں کہہ رہا ختم ہو گئی ہے، میں یہ بھی نہیں کہہ رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ پرابیبلٹی اس کی کم لگ رہی ہے اس وقت، ہو سکتا ہے آگے 6 مہینے بعد۔ ابھی کچھ عرصہ پہلے کے حوالے سے اب کچھ لوگ بتا رہے ہیں، یہ اس وقت بھی ہو رہی تھی؟ یہ ملاقاتیں تو ہر وقت چلتی رہتی ہیں، کوئی نہ کچھ ملاقاتیں تو چلتی رہتی ہیں، وہ تو دیکھیں وہ تو کہیں نہ کہیں آپ لوگ ملتے ہیں آپس میں۔ بات یہ ہے کہ جو پولیٹیکل معاملات ہیں ان کو اگر آپ دیکھیں تو پھر آپ کے اسیسمنٹ اس کے اوپر بہتر آپ کر سکتے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ جو کوئی خواہشات ہیں عمران خان صاحب کی وہ پوری کرنا کسی کے بس میں ہوگا، اتنا آسان تو نہیں ہے نا یہ کہتے ہیں، اور پھر جو کچھ یہ کہہ چکے ہیں پچھلے 3 سال اس کو ہضم کرنا بھی کوئی آسان کام تو نہیں ہے۔ صحیح ہے، لیکن دوسری طرف آپ لوگوں کے لیے بھی تھوڑی سی پریشانی آپ نہیں سمجھتے کہ ہو رہی ہے؟ ایک طرف پیپلز پارٹی آپ کو حکومت سے الگ ہونے کی دھمکیاں لگا رہی ہے، دوسری طرف پی ٹی آئی اپنے معاملات کو اسٹریم لائن کرنے کی کوشش کر رہی ہے، تو اگر یہ دونوں چیزیں ہوتی ہیں تو یہ آپ کے لیے پریشانی کی بات نہیں ہوگی؟ دیکھیں اقتدار کا اتار اور چڑھاؤ ہماری لیڈرشپ نے بہت دفعہ دیکھا ہے، تو اقتدار آتے رہتے ہیں جاتے رہتے ہیں، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، لیکن میں نہیں پھر اس کے لیے تیار ہیں؟ ہم تو ہمیشہ تیار رہتے ہیں، ہر وقت تیار رہنا چاہیے اس کام کے لیے، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ ابھی کوئی مستقبل قریب میں کوئی ایسا معاملہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔
اچھا ٹھیک ایڈ کیا اس کے اندر کہ رؤف حسن صاحب خود وہاں پر ہوں گے یا نہیں ہوں گے, تو یہ کیا مطلب لیڈرشپ نہیں ہوگی؟ اور ساتھ ساتھ یہ کہ اعظم سواتی صاحب بیان دیتے ہیں, اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات پر بیان دیتے ہیں, سلمان اکرم راجہ صاحب کہتے ہیں کہ ان کی ذاتی کوشش ہے, پارٹی کا کوئی تعلق نہیں ہے, رؤف حسن صاحب کہتے ہیں ہم ریاست سے ڈائلاگ کرنا چاہتے ہیں. کنفیوژن ہے یا پھر کہیں نہ کہیں پارٹی جو ہے وہ دو دھڑوں میں ہے؟ ایک چاہتی ہے کہ مذاکرات ہو جائیں اور معاملات آگے بڑھیں, اور ایک دھڑا چاہتا ہے کہ جس طرح سے چل رہے ہیں خان صاحب اندر رہیں اور باہر ہم جو کچھ کر رہے ہیں وہ ہوتا رہے. یہ ایک ہارڈ لائن والا گروپ ہے اور ایک ہے جو بات کرنا چاہتا ہے. کیا ہے جان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ جو ہر ایک پارٹی کی جس کی 5 باتیں آ رہی ہیں, 5 بندوں کا آپ نے نام لیا ہے, جی ٹھیک ہے, اور کسی کی بات ایک دوسرے سے نہیں ملتی. ریلیکس رہے, چل کرے. بھائی دیکھیں نا, یہ ایک پالیٹکس جو ہے نا, یہ ہارڈ ریئلٹیز کی بات ہے. جی اب ان کے اوپر کیا پریشر ہے, یا اسٹیبلشمنٹ کے اوپر کیا پریشر ہے, وہ پی ٹی آئی کے ساتھ کیوں بیٹھیں گے؟ ناظرین اکرام ویڈیو آپ نے دیکھی, آپ نے دیکھا کہ جے یو آئی ایف کے نمائندے نے بتایا کہ ہمیں ابھی تک کسی نے احتجاج کے لیے اعتماد میں نہیں لیا اور نہ ہی ہمیں کسی نے کوئی کال کی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا پی ٹی آئی اور ان کی اتحادی جماعتیں اتوار کو بھرپور احتجاج کر سکتی ہیں یا نہیں کر سکتی. ویڈیو آپ نے دیکھی, امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں, اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. السلام علیکم.